گزشتہ 20-22 سالوں میں سورہ رحمان سننے سے قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سے لے کر جو رہنمائی آج تک وارث قلندر کی صورت میں ہمیں مل رہی ہے، تو اس کا میری زندگی میں میری پرسنالٹی پہ کیا امپیکٹ رہا ہے. تو جو سب سے پہلے چیز آئی وہ کردار سازی تھی بابا جان، کریکٹر بلڈنگ. جیسے قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ بات بیماری کی نہیں ہے، اصل علاج سوچ کا کرنا ہے. تو یہ جو تربیت کا عمل ہے یہ شروع سے بچپن سے ہمارے گھر سے شروع ہوتا ہے. ہمارے والدین، پھر ہمارے گھر میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، پھر اسکول میں جاتے ہیں، اساتذہ ہماری تربیت فرماتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ اچھا کردار کیا ہوتا ہے، اچھے انسان کیسے بننا ہے، آپ نے سوسائٹی کے لیے کیسے کنٹریبیوٹ کرنا ہے. تو یہ ساری تھیری تھی نا، یہ مائنڈ میں فیڈ ہوئی تھی، لیکن میرے لیے کوئی اس کا پریکٹیکل کہیں کہ کوئی رول ماڈل میرے سامنے ہو جس کے فٹ سٹیپس کو فالو کر سکوں، تو میرے سامنے ایسا کوئی بھی نہیں تھا. سو جب یہ پیغام رحمت مجھے ملا اور میں نے سورہ رحمان سنی تو میری عمر 21 برس کی تھی اور میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تب. اور جیسے اس ٹائم میں ہوتا ہے، میری بہت ہی کیئر فری سا ایٹیٹیوڈ تھا زندگی کی طرف. لیکن اور ایک ایز این انڈیویجول اس ٹائم پہ آپ کی ایک اپروچ ہوتی ہے لائف کو کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے، آپ کے کریئر چوائسیز ہوتے ہیں، آپ نے سوچے ہوئے ہیں کہ کیا گولز ہیں جو آپ نے اچیو کرنے. اینڈ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا سبلنگ سے، آپ کی فیملی سے کیسا ریلیشن ہوتا ہے. تو میرے خیال میں اس میں سب سے زیادہ جو امپیکٹ تھا وہ آپ کی اپ برنگنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آپ ڈفرینٹ لوگوں سے ملتے ہو ایز اے فرینڈ، کولیگس، تو سب ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہیں. تو وہ سب چیزیں بہت امپیکٹ رکھتی ہیں آپ کی لائف اپروچ کو لے کے. تو میں اپنی بات کروں تو بابا جان میری تو بہت ہی ایک آئیڈیلسٹک قسم کی اپروچ تھی لائف کی طرف. وہی جو آپ کے کریئر گولز ہوتے ہیں کیسے ہونے چاہیے، میں نے زندگی میں کیا کریئر پرسیو کرنا ہے، کہاں رہنا ہے، میرے کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو وہ آج اس وقت تو نہیں، لیکن اب لگتے ہیں کہ بہت ہی انریلسٹک اور ایک گلیمر کے پیچھے بھاگنے والی دوڑ تھی. سو اسی بھاگ دوڑ میں بابا جان قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دن ملاقات ہوئی. بہت سارے لوگ ہم اکٹھے ایک ہی دفعہ ملے تھے انہیں. تو جب میری باری آئی تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بابا یہ پیغام کسی اور کو بھی دیا آگے. تو میں نے بڑے اس میں کہا کہ جی بابا جی، میں نے اپنے دوستوں کو دیا ہے، میں نے اپنے رشتہ داروں کو دیا ہے. لیکن جب میں نئے رینڈم لوگوں کو دیتی ہوں تو وہ مجھ سے سوالات کرتے ہیں اور ان سوال کے میرے پاس جوابات نہیں ہوتے. تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا بابا یہ اللہ کا پیغام ہے اور اسے لاخوف ہو کر دوسروں تک پہنچانا ہے. اور جب تک آپ کے اپنے اندر اس پیغام کو لے کے کلیئرٹی نہیں ہوگی تب تک آپ دوسروں کے سوالوں کو جواب نہیں دے سکتے، آپ کو دقت ہوگی. اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ اپنے اندر دوسروں کے لیے درد پیدا کرو. تو یہ جو 2 ٹرمز تھی نا، لاخوف ہونا اور دوسروں کے لیے درد پیدا کرنا، یہ میں نے کبھی نہیں سنی تھی. میرے نزدیک درد کی ڈیفینیشن بابا جان یہی تھی جو آپ کو ایک فزیکل پین ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہو، اور اس کے علاوہ اس کے آگے میری کوئی اس کے بارے میں آگاہی نہیں تھی. سو وہ قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کوٹ کروں گی ایک کہ دکھیوں کے دکھ چھین لو، چہرے پہ مسکراہٹیں بکھیرو اور ایک نقطے میں یکسو ہو جاؤ. تو بابا جان یہ بات آج میں دیکھوں پیغام رحمت کی بات کریں اور یہ پیغام دوسروں تک پہنچانے کی بات کریں، تو یہ اس عمل سے بابا جان اپنے آپ سے نکل کر دوسروں کی تکلیف کو، ان کے درد کو محسوس کرنا اور کسی کی بات کو پوری توجہ اور یکسوئی سے سننا میری زندگی میں صرف صحبت قلندر کی نسبت کی وجہ سے ممکن ہوا ہے. ورنہ مجھے یہ بات کہیں بھی یہ نہیں سکھائے گی کہ اپنی ذات سے نکل کے کسی اور کے لیے بھی سوچنا ہے. یہ اس پیغام کی خوبصورتی ہے. یہ بابا جان نے ہمیں سکھایا کہ دوسروں کے لیے کوئی عمل کرو، کوئی پریکٹیکل ان کے لیے کر کے دکھاؤ. یہ پیغام اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے وقت نکالو، ان کو یہ پیغام دو. بس بابا جان ایسے ہی وقت گزرتا گیا، میری یونیورسٹی ختم ہو گئی اور مجھے بہت اچھی جاب مل گئی اپنے کریئر میں، اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اور میں یہ بتانا چاہوں گی کہ یہاں پہ اس پیغام نے مجھے کتنا ہیلپ کیا، پیغام پہنچانے سے مجھے کتنا ہیلپ ہوا
کہ میری جاب کی ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ مجھے ایک NGO تھی اور اس کے لیے میں نے ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ پلانس بنانے ہوتے تھے اور ڈفرینٹ اسکولس میں جا کے جہاں جہاں ڈفرینٹ ریجنس تھے وہاں جا کے ان کو دینا ہوتا تھا اور امپلیمنٹ کرانا تھا, اور اس کے لیے ٹریولنگ بھی بہت تھی. تو اس چیز نے مجھے اتنا ہیلپ کیا کیونکہ میں بذات خود انٹروورٹ تھی بہت زیادہ. مجھے نئے لوگوں سے بات کرنے میں, ان سے انٹریکٹ کرنے میں بہت جھجک محسوس ہوتی تھی. تو اس پیغام کو لوگوں تک دینے سے بابا جان میرے اندر جو ایک کمیونیکیشن بیریئر تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہوا, اور اپنے اندر ایک سیلف کانفیڈنس کا بوسٹ آیا. اور سب سے بڑی بات کہ ایک ریئلائزیشن کرائے گی وقت کے ساتھ ساتھ کہ آپ نے کیسے اپنے پرسنل لائف میں اور پروفیشنل لائف میں کیسے آپ نے ایک دونوں کو کیسے ڈفرینشیٹ کر کے رکھنا ہے. اسی دوران بابا جان آنن فانن بیچ میں شادی والا معاملہ سٹارٹ ہوا اور شادی بھی ہو گئی. تو وہ ایک بہت بڑا ٹرانزیشنل فیز ہوتا ہے کاکی کے لیے, میرے لیے بھی تھا اوبویسلی. آپ جہاں بالکل ایک کیئر فری, آزاد, بغیر کسی رسپانسبلٹی والی زندگی گزار رہے ہو, تو اچانک آپ ایک فیملی میں جاتے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ گھل مل کے رہنا ایک بالکل نیا فیز ہے جو آپ نے ایکسپیرینس نہیں کیا ہوتا. تو میں بتانا چاہوں میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ڈاکٹر ہیں. تو یہاں جو یہ جاب والی روٹین میں نے بتائی کہ اس میں ٹریولنگ بہت تھی, تو مجھے یہ خیال آیا کہ اس روٹین کے ساتھ تو میں اپنے گھر میں, اپنے گھر کو, اپنے فیملی جہاں میں جا رہی ہوں, خاندان کو, وہاں پہ میں ٹائم نہیں دے سکوں گی اور نہ ہی میں فوکس کر پاؤں گی. تو یہ خیال میرا نہیں تھا, کیونکہ عقلی طور پہ جو میری جاب تھی نا, جو میرے کریئر گولز تھے وہ ڈریم جاب تھی. اس کو اگر میں پرسیو کرتی تو مجھے وہ وہاں تک لے جاتی جہاں تک میں نے سوچا ہوا تھا. یہ خالصتاً بابا جان ان تعلیمات, قلندر بابا سرکار کی تعلیمات کا نتیجہ ہے, جو فرماتے تھے کہ کاکی ہی گھر کو جنت بناتی ہے اور جہنم بناتی ہے. تو میرا بھی دل تھا بابا جان کہ جو میرا گھر ہے وہ میرے لیے, اس میں رہنے والے ہر فرد کے لیے جنت بنے, سکون کا باعث بنے. تو یہ ڈیسیژن میں نے کوئٹ کر دی جاب, اور آج تک بابا جان 18 سال ہو گئے ہیں اس سارے معاملے میں, مجھے کبھی بھی اپنے اس فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوا. اور سورہ رحمان سننے کی ہی بدولت بابا جان میرے اندر بابا جی کی ہی تعلیمات سے یہ کنٹینٹمنٹ آئی ہے کہ تھوڑا ہو زیادہ ہو, انہوں نے خوش رہنا سکھایا ہے بابا جان. اور کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں تو بالکل فائنینشیل انڈیپینڈنٹ تھی, اب میری کوئی ڈپینڈنسی ہے. تو یہ صرف رحمت ہی رحمت ہے بابا جان. اب ایک لحاظ سے میں بہت لکی بھی تھی, جہاں میری شادی ہوئی وہ لوگ بھی قلندر پاک کی نسبت سے ہی جڑے ہوئے تھے, تو سیٹل ڈاؤن ہونے میں آسانی ہوئی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی آبسٹیکلس نہیں آتے, اپس اینڈ ڈاؤنس نہیں آتے. ہم دونوں ہسبینڈ وائف کو ہی لے کے دیکھ لیں تو ہم لوگ بالکل ڈفرینٹ پرسنالٹیز تھے. ہماری لائف اپروچز, ہماری مینٹل اپروچ, ہمارے کھانے پینے کی ہر قسم کی جو لائکس اینڈ ڈس لائکس تھیں نا, بالکل ڈفرینٹ تھیں. جو ایک چیز کامن تھی بابا جان جس نے ہمیں جوڑے رکھا اور ہمیشہ اس رشتے میں خوبصورتی اور گروتھ آتی رہی بابا جان, وہ یہ نسبت تھی قلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی.